السلام علیکم سیکنڈ ایئر بیٹا، آج سے ہم اپنی آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہم لوگوں نے کلاس میں مامون الرشید تک پڑھا تھا، اب آگے سے اس کو مامونی کے دور کو مزید آگے پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی کلاس میں جب ہم آن لائن 2-3 ماہ پڑھ کے جب کلاس میں گئے تو آپ لوگوں کی طرف سے بہت سے بچوں کا رسپانس بالکل ہی نیل تھا، انہوں نے آن لائن کلاسز کو سیریس نہیں لیا۔ لیکن اب کیونکہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ نے ان لیکچرز کو غور سے سننا ہے، اور جو کام ڈیلی کا دیا جائے اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، کرنا ہے وہ کام، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں دوبارہ ٹائم ملے گا اس کام کو کلاس میں ریپیٹ کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو سیریس لینا ہے ان چیزوں کو۔ ہم مامون الرشید کا دور پڑھ رہے تھے، سیرت و کردار میں آج نہیں پڑھا رہی آپ کو، وہ پھر ہم آخر میں ڈالوں گی۔ ابھی ہم مامون کے دور میں نا، میں نے آپ کو اس کا تعارف اور واقعات پڑھائے تھے نا، تو اب ہم مامون کے عہد میں آگے جا کے اس کے مامون کے دور کے نا سنہری دور بولتے ہیں، بہترین دور بولتے ہیں، تو اس پر ایک نظر ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے حکومت پر ایرانی غلبہ، یعنی مامون الرشید کا جو اس کی دور میں نا جو ایک بہت بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس کے دور میں جو ایرانی تھے وہ مکمل طور پہ حکومت پر چھا گئے، اور ایرانیوں کا نظام حکومت پر اور طرز حکومت پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ یہ چیز تو آپ کو یاد ہوگا، ہم کلاس میں بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، فرسٹ چیپٹر میں ہی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ عباسی عہد جو ہے اس میں ایرانیت، وہ ولیم میور کہتے تھے نا، لوٹ کے آ گئی، ایرانیت مکمل طور پہ چھا گئی۔ حیرت انگیز بات ہے نا کہ عباسی خود تو بیسیکلی عرب تھے۔ عباسی کون تھے؟ قریش سے تعلق تھا ان کا، حجاز سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق تھا، حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد تھے۔ لیکن بنو امیہ کے عہد میں جب عباسیوں نے اپنی تحریک چلائی اور حکومت کے لیے کوششیں شروع کی فاطمیوں کے ساتھ مل کے، تو شروع روز سے ہی نا عباسیوں کو جن عناصر کی زیادہ حمایت رہی اس تحریک کو جو کہ اہل بیت کے نام پہ چلائی گئی، وہ ایرانی تھے۔ ایرانی یا خراسانی شیعہ خیالات کے حامل لوگ تھے، اور دو چیزیں ہم نے پڑھی نا، بار بار آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ایک تو وہ شیعہ خیالات کے حامل تھے، اہل بیت سے خصوصی لگاؤ یا محبت تھی ان کے دلوں میں، اس لیے انہوں نے اس تحریک کا کھل کے ساتھ دیا۔ اور سیکنڈلی وہ لوگ شاہ پرست تھے، شاہ پرستی کے نظریات موجود تھے۔ اب شاہ پرستی کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مخصوص خاندان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہے، جس طرح اہل بیت یا بنو عباس ہے، وہ خلافت کا حقدار ہے، اس لیے انہوں نے کھل کے ان کا ساتھ دیا۔ اب عباسی جب حکومت میں آئے تو انہوں نے اس کے بدلے میں، جو ایرانیوں نے ان کو حکومت حاصل کرنے میں مدد دی تھی، تو عباسیوں نے اس کے بدلے میں نا ان کو، ایرانیوں کو اعلیٰ عہدے دیے، مناصب دیے، ان پر اعتماد کیا۔ اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ منصور کے زمانے میں جو درباری لوازمات تھے، یعنی دربار کے طور طریقے تھے، دربار جس طرح سے لگتا تھا، وہ سارے ایرانیوں سے لیے گئے تھے۔ عربی کلا کی جگہ سیاہ لمبی زرتشتی ٹوپی آ چکی تھی۔ اسی طرح سیاسی اور معاشرتی رنگ ڈھنگ پر بھی ایرانیوں کا غلبہ تھا۔ یہ غلبہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، لیکن جب امین اور مامون کی جنگ ہوئی تو اس معاملے میں جو ایرانی اور عربی کشمکش تھی نا، وہ کھل کے سامنے آئی۔ اس وقت دربار میں دو بڑے گروپس بن چکے تھے، ایک طرف عرب سرداروں پر مشتمل گروپ تھا اور ایک طرف ایرانی امراء پر مشتمل گروپ تھا، ٹھیک ہے؟ امین نجیب الطرفین ہاشمی ہونے کا دعوے دار تھا۔ نجیب الطرفین ہاشمی یعنی اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے وہ ہاشمی ہے، خالصتاً ہاشمی خون اس کی رگوں میں ہے، اور ملکہ زبیدہ کا بیٹا بھی تھا، تو اس لیے اپنے خاندان اور عربی جو عناصر تھے وہ اس کے حمایت کار رہے تھے، وہ ان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ دوسری طرف مامون کی ماں ایک لونڈی تھی جو کہ ایرانی تھی، مراجل نام تھا اس کا، اور مامون کے وزراء اور اس کے آس پاس کے لوگ، اس کی بیوی، اس کا تعلیق، وہ سب لوگ ایرانی تھے۔ تو مامون الرشید کو ایرانیوں کی حمایت حاصل تھی، ایرانی کھل کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ خراسان میں تو بڑا مشہور نعرہ لگا نا کہ ہم مامون کا ساتھ دیں گے کیونکہ وہ ہمارا بھانجا ہے۔ تو اس طرح جب مامون اور امین کی جنگ ہوئی اور اس کشمکش میں مامون کامیاب ہوا، تو یہ دراصل عباسیوں کے دربار میں عربی غلبے کا خاتمہ اور ایرانی اثر و رسوخ یا ایرانی جو غلبہ تھا نا، اس کا بڑھاوا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عباسی خلافت کے قیام کے ساتھ ہی عربی جو عنصر تھا وہ کمزور ہو گیا،
کسی نہ کسی طور مامون کے عہد تک تو وہ موجود رہا، دربار کے اندر کچھ نہ کچھ ان کا اثر و رسوخ موجود تھا، لیکن مامون کے دور میں مامون کی امین کے خلاف کامیابی کے بعد یہ جو عربی اثر و رسوخ تھا نا وہ تقریباً ختم ہو گیا، اور مامون کے دور میں زندگی کے ہر شعبے میں ایرانی اور مجوسی جو ہیں ان کا عمل دخل بڑھ گیا، وہ حکومت کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، عربی کے بجائے فارسی زبان کو درباری اور سرکاری زبان بنایا گیا، اور مامون کی اپنی بھی مادری زبان فارسی تھی، تو اس کی سرپرستی میں فارسی زبان اور ادب کی آبیاری ہوئی۔ مامون کے عہد میں فارسی شاعری میں قصیدہ گوئی کی صنف جو تھی اس نے ترقی پائی، اور مامون جو ہے اس نے ظاہر فارسی شعراء کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اسی طرح اس کے دور جو مترجمین تھے، بیت الحکمت سے وابستہ لوگ تھے، ان میں سے بھی اکثر غیر مسلم اور اجمی تھے۔ مامون کے دور میں جو فوج تھی اس میں عربی اثر اب ختم ہوتا جا رہا تھا، موسٹلی لوگ اب اس کی فوج میں اجمی عناصر تھے، دیگر شعبوں کی طرح اس نے فوج میں بھی بڑے بڑے سپہ سالار ایرانی اور اجمی تھے، اور فوج کی نفری میں بھی ایرانیوں کی کثرت ہونے لگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عرب عنصر کی کمزوری ہو گئی اور وہ فوج جو ہے وہ کم ہو گئی، ایرانیوں کا اثر اس حد تک بڑھ گیا کہ مامون کا جو جانشین تھا معتصم، اس نے فوج میں توازن رکھنے کے لیے ترکوں کو فوج میں شامل کیا۔ تو اس وجہ سے مامون کے عہد کو کہتے ہیں کہ ایرانیت لوٹ کے سامنے آ گئی۔ مامون کے عہد میں ہم کہتے ہیں کہ ایرانی غلبہ، ایرانی اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ گیا کہ حکومت کے تمام امور ایرانیوں کے ہاتھ میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک الگ سے پوائنٹ ہے جو مامون کے دور کا ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ مامون کے عہد کو سنہری دور کیوں بولتے ہیں، مامون رشید کے دور کو ایک بہترین دور کیوں بولتے ہیں، اس کی خصوصیات۔ اب اگر آپ کا کوشچن آتا ہے مامون کے عہد کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں، مامون کے دور کو بہترین دور یا سنہری دور کیوں کہتے ہیں اس پر نوٹ لکھیں، تو اس صورت میں آپ نے مامون الرشید کے دور کی ان خصوصیات اور ان چیزوں کو ہی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، انہی پوائنٹس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ واقعات پہ کوشچن آئے گا تو وہ الگ ہے، وہ جو ہم نے کل کالج میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس کے دور میں جو بغاوتیں ہوئیں اور جو خود مختار ریاستیں قائم ہوئی، وہ رومیوں کے ساتھ جنگیں ہیں، صقلیہ اور سسلی کے جزائر کی فتح ہے، وہ واقعات میں آتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو خصوصیات ہیں یا اس کے کارنامے یا کارہائے نمایاں یا سنہری دور ہے، یہ اس حوالے سے کوشچن بنے گا، ٹھیک ہے۔ مامون کے عہد کو مورخین جو ہیں وہ ہارون کے دور کی طرح بنو عباس کا بہترین یا سنہری دور کہتے ہیں نا، اور اس کے دور میں سائنسی، علمی اور فنی، فنون لطیفہ، ادبیات، علیات، فتوحات اور ہر شعبے میں نا بہترین کامیابیاں ملی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہارون نے جس دور کی ابتدا کی تھی اور جو ہارون کی ترقیاں اور کامیابیاں تھیں، مامون نے اسے حقیقی اور منطقی انجام تک پہنچایا۔ اب مامون کے دور کی کیا خصوصیات تھیں؟ پہلی خصوصیت اس کا امن و امان تھا۔ اگرچہ شروع میں نا 813 سے لے کے 17 تک امن و امان کی سچویشن اچھی نہیں تھی، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 813 سے 17 تک عراق میں، حجاز میں بہت بغاوتیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد جب مامون بغداد آ گیا اور نظام حکومت کو اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو مخالف قوتیں بھی ختم ہو گئیں، دوبارہ سے تجارتی ترقی ہوئی، امن و سکون ہوا، خوشحالی ہوئی، لوگ مطمئن اور آسودہ تھے، سرحدیں محفوظ ہو گئیں، رومیوں کو بھی شکستیں ہوئیں، ترک علاقے بھی جو ہیں وہاں پر بھی امن قائم ہو گیا۔ تو اس طرح مامون کے عہد میں دوبارہ سے ترقی اور خوشحالی جو ہے نا وہ شروع ہوئی۔ جزائر کریٹ اور سسلی جو ہیں وہ فتح ہوئے، اور اس طرح آرمینیا، آذربائیجان، ترکستان، کابل اور ایشیائے کوچک کے جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں کی بغاوتیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو اس حوالے سے مامون کا عہد جو ہے نا وہ امن و امان کا، سلامتی کا، خوشحالی کا دور تھا۔ پھر مامون الرشید کے دور کی خصوصیت اس کے دور میں عدل و انصاف ہے۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی بڑا مشہور ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ ظلم پر قائم نہیں ہو سکتی، عدل پہ قائم ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مامون کا عہد، ہارون اور مامون یہ دو ایسے حکمران ہیں جو اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور ہوئی ہے۔ اس کا اپنا قول تھا کہ ظلم بغاوتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں ظلم و ناانصافی کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں، چاہے وہ ان کے اپنے بیٹے ہوں، اعلیٰ سرکاری افسران ہوں۔ ایک موقع پر ہشام کو لکھا کہ جب ایک شخص بھی میرے دروازے پہ تمہارے خلاف شکایت کرنے والا موجود ہوگا تو میرے دربار میں تمہاری رسائی نہیں ہوگی۔ اس طرح کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت نے شہزادہ عباس جو اس کا بیٹا تھا اس کے خلاف عدالت میں شکایت کی، اور اس کی اونچی آواز پہ کسی نے ٹوکا تو مامون نے کہا کہ اسے بولنے دو، حق نے اس کی زبان تیز کی اور عباس کو گونگا بنا دیا ہے۔ تو مامون الرشید اپنے عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا۔
اس سلسلے میں اس نے غریب کو، کمزور کو بھی انصاف پہنچایا اور حکومت کے ہاتھ ہر اس شخص پر جو زیادتی یا ظلم کرنے والا تھا نا اس تک پہنچے۔ مامون کے دور کی ایک خصوصیت یا اس کا ایک کارنامہ جو ہے وہ امور ملکی سے بھی واقفیت ہے۔ کہتے ہیں کہ مامون نے ملکی حالات سے پوری طرح آگاہ رہنے کے لیے محکمہ برید کے تحت بوڑھی عورتوں کو جاسوس مقرر کیا۔ 1700 بوڑھی عورتیں صرف بغداد میں خلیفہ کو خبریں پہنچاتی تھیں، وہاں کے حالات سے آگاہ کرتی تھیں۔ اسی طرح جو مین کام جاسوسی کا ہوتا تھا اس دور میں وہ دیوان البرید سے لیا جاتا تھا۔ برید کے واقعہ نویس، جو پرچہ نویس جو ہوتے تھے وہ پوری سلطنت میں جگہ جگہ موجود ہوتے تھے اور وہ حکومت کو خبریں فراہم کرتے تھے۔ مامون الرشید ایک اچھا منتظم تھا، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا، ایک اچھا حکمران تھا اور ملکی نظام میں اس نے گہری دلچسپی لی۔ اپنے اعمال کے پر نگاہ ہوتی تھی اور جو لوگ نظم و ضبط میں خرابی کا باعث بنتے انہیں سخت سزا دیتا۔ المسعودی اپنی تاریخ المسعودی اس نے کتاب لکھی، اس میں وہی کہتا ہے کہ مامون کا تدبر و انتظام عمدہ تھا اور اس نے اپنے مقبوضہ علاقوں کے دور دراز کے مقامات سے بھی ویسی واقفیت تھی اسے جیسے قریبی مقامات سے۔ انتظامی حکومت چلانے کے لیے مامون نے باقاعدہ ایک کونسل آف اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی، جس کو مجلس مشاورت آپ کہہ لیں۔ یہ جو سلطنت کے مختلف علاقوں کے اراکین پر مشتمل تھی اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی شامل تھے۔ اتوار کے دن وہ صبح سے ظہر تک دربار عام کرتا اور ہر ایک کی فریادیں سنتا، ان کی داد رسی کرتا۔ تو اس طرح وہ ایسے فرامین جاری کرتا رہتا لوگوں کے قربا اور ماتحتوں جو ظلم کرتے لوگوں کے، تو ان کو داد رسی کرتا۔ تو اس نے انتظام کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، امور حکومت سے باخبری کے لیے اور امن و امان کے لیے مامون کا دور جو ہے نا وہ مشہور تھا۔ اس حوالے سے اس کے کارنامے جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں۔